کیا آپ جانتے ہیں کہ رائے کے تبلیغی مرکز میں پڑے رہنے والے نواز شریف کے چھوٹے بھائی حافظ عباس شریف کو سیاست کے گند میں کس نے اتارا؟ نواز شریف کا بیٹا حسین نواز کس غیر ملکی لڑکی سے لو میرج کر کے اسے گھر لے آیا تھا؟ مریم نواز کو آرمی میڈیکل کالج سے کیوں ڈراپ آؤٹ ہونا پڑا؟ میاں نواز شریف کی سیکیورٹی پر مامور کیپٹن صفدر کی مریم نواز سے شادی کن حالات میں ہوئی؟ شریف فیملی کی وہ کون سی خاتون ہیں جنہوں نے پی ایچ ڈی کر رکھی ہے لیکن میڈیا نے آج تک یہ نہیں بتایا؟ آپ نواز شریف اور شہباز شریف کے بارے میں تو جانتے ہیں، لیکن کیا آپ کے علم میں ہے کہ ان کے چھوٹے بھائی عباس شریف مرحوم کی اولاد میں کون کون ہے؟ میاں نواز شریف کے دادا کا امرتسر کے بازار حسن سے کیا تعلق تھا؟ اور اس سمیت کئی سوالوں کے جواب ہم شریف فیملی کے 25 حیران کن فیکٹس کی اس ایکسکلوزیو ویڈیو میں آپ کو دینے والے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں الیکشن باکس اور میں ہوں کنزا فرمان۔ میرے انسٹا اکاؤنٹ کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ سو لیٹس بگن۔ نمبر 1، نواز شریف شہباز شریف کے دادا میاں محمد رمضان کے 7 بیٹے تھے۔ آزادی کے بعد 7 بھائی میاں محمد شفیع، میاں عبدالعزیز، میاں برکت علی، میاں محمد شریف، میاں معراج الدین، میاں محمد بشیر اور میاں سراج الدین لاہور آ کر رہنے لگے۔ یہاں ان کا چوک دالگرہ میں ایک چھوٹا سا سٹیل پگھلانے والا کارخانہ تھا۔ یاد رہے کہ نواز شریف کے مخالفین انہیں آج بھی لوہار کہتے ہیں۔ نمبر 2، میاں محمد شریف صنعت کار تھے جنہوں نے اتفاق فاؤنڈری اور شریف گروپ کی بنیاد رکھی۔ ان کی اہلیہ شمیم اختر گھریلو خاتون تھی۔ نواز شریف اپنے والدین کی پہلی اولاد ہیں۔ ان کے دیگر بہن بھائیوں کے نام شہباز شریف، عباس شریف اور کوثر شریف ہیں۔ نمبر 3، میاں محمد شریف پاکستان کے وہ اکلوتے شخص تھے جن کے تینوں بیٹے نواز شریف، شہباز شریف اور عباس شریف قومی اسمبلی کے ممبر بنے اور ان 3 میں سے 2 صاحبزادوں کو پرائم منسٹر شپ ملی۔ نمبر 4، شریف فیملی کے بدترین مخالف سمجھے جانے والے چودھری پرویز الہی کے مطابق یہ تمام شریف زادے اور ان کی اولادیں سر لگانے کے بہت ماہر ہیں۔ آپ نے نواز شریف صاحب کی وہ تقریر تو سنی ہی ہوگی جس میں انہوں نے اپنی گائیکی کی تعریف کرتے ہوئے کہا تھا کہ میں جوانی میں جب کبھی گنگنایا کرتا تو میری اور محمد رفیع کی آواز میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ دوستو، آپ نے چھوٹے میاں اور موجودہ وزیر اعظم شہباز شریف کو کراچی میں اکیلے نہ جانا ہمیں چھوڑ کے گانا گا کر مہدی حسن کو ٹکر دیتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ مریم نواز بھی گانے میں ملکہ رکھتی ہیں۔ ان کے فرزند جنید صفدر بھی سروں کے پکے ہیں۔ اسی طرح سے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز بھی گانے میں مہارت رکھتے ہیں۔ نمبر 5، نواز شریف کو ایک زمانے میں اداکاری کا بہت شوق تھا۔ ہر نوجوان کی طرح ان کا بھی خواب تھا کہ وہ فلمی پردے پر کسی ہیرو کی طرح جلوہ گر ہوں۔ نواز شریف اپنے خوابوں کی تعبیر کے لیے کچھ عرصے تک اداکار رنگیلا کے شاگرد بھی ہوئے تھے، تاہم انہیں پاکستانی فلموں میں بریک تھرو نہ مل سکا۔ نمبر 6، 3 مرتبہ پاکستان کے وزیر اعظم بننے والے نواز شریف کے بارے میں کم لوگ جانتے ہیں کہ وہ کلب لیول ہی نہیں بلکہ فرسٹ کلاس کرکٹ کھیل چکے ہیں۔ وہ اپنی جوانی میں بہترین بلے باز سمجھے جاتے تھے اور ان کا بھی خواب تھا کہ وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کی نمائندگی کریں، لیکن ان کا یہ خواب پورا نہ ہو سکا۔ دوستو، آج بھی پاکستان کرکٹ بورڈ کی آفیشیل ویب سائٹ پر ریلوے اور پی آئی اے کے مابین ہونے والے کوارٹر فائنل میچ کا ریکارڈ موجود ہے۔ اس میچ میں نواز شریف پاکستان ریلوے کے اوپننگ بیٹسمین تھے اور میچ میں جیت بھی ریلوے کی ہوئی تھی۔ تاہم نواز شریف اپنے کریئر کے اکلوتے فرسٹ کلاس میچ میں بغیر کوئی سکور بنائے 0 پر آؤٹ ہو گئے۔ نمبر 7، میاں صاحب حصے لطافت کمال کی رکھتے ہیں۔ ان کے احباب بتاتے ہیں کہ نواز شریف اپنی محفل میں بیٹھے لوگوں کو بور نہیں ہونے دیتے۔
यहाँ मैं आप दोस्तों के साथ मियां साहब का वाकया शेयर करती चलूं। ये तब की बात है कि जब पानामा फैसले के बाद उन्हें इक़्तिदार से निकाला जा चुका था। इस्लामाबाद के पंजाब हाउस में मियां साहब ने नून लीगी साथियों को एक लतीफ़ा सुनाया। एक दफ़ा का जिक्र है कि रेस कोर्स में घोड़ों की दौड़ देखते हुए एक शख्स बड़ी टेंशन में सिगरेट पे सिगरेट फूंके जा रहा था। उनसे परेशानी की वजह पूछी गई, लेकिन वो खामोश रहे। फिर पूछा गया कि आप बड़े परेशान लग रहे हैं, ये तो बताएं कि आपका घोड़ा किस नंबर पर दौड़ रहा है। चूंकि उन साहब का घोड़ा रेस में सबसे पीछे दौड़ रहा था, वो पंजाबी में कहने लगे, मेरा घोड़ा ओ वे जिन्हें सारे घोड़ियां नू अगे लाया होया है। नंबर 8, नवाज शरीफ शेरो शायरी का ज़ौक भी रखते हैं। एक मौका पर जब सहाफ़ी ने उनसे कहा, मियां साहब माशाल्लाह, आज तो आप बहुत खुशो खुरम लग रहे हैं, तो नवाज शरीफ ने ये शेर पढ़ते हुए उन्हें जवाब दिया, उनके देखे से जो आ जाती है मुंह पर रौनक, वो समझते हैं कि बीमार का हाल अच्छा है। नंबर 9, नून लीगी मुखालिफिन आज भी कहते नजर आते हैं कि नवाज शरीफ बिल्कुल भी साहिबे मुतालिया नहीं हैं। उनके एक मुखालिफ सियासतदान ने तो ये चैलेंज कर दिया था कि अगर नवाज शरीफ के घर में एक किताब भी नजर आ जाए तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। नंबर 10, नवाज शरीफ की अहलिया मोहतरमा कुलसूम नवाज के हवाले से बताया जाता है कि उन्होंने शादी के बाद भी अपनी तालीम को जारी और सारी रखा। कम लोग जानते हैं कि बेगम कुलसूम नवाज ने फिलॉसफी में मकाला जात लिखे और उन्होंने PhD की। शायरी और अदब में ज़ौक़ रखने वाली कुलसूम नवाज ने जबर और जमहूरियत के नाम से एक किताब भी लिखी। नंबर 11, बेगम शमीम अख्तर ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि जब नवाज शरीफ पहली बार वज़ीर आज़म बने तो उसके बाप ने कभी वज़ीर आज़म हाउस का सरकारी खाना नहीं खाया। नंबर 12, मियां मोहम्मद शरीफ मरहूम के सबसे छोटे बेटे हाफिज अब्बास शरीफ के MNA बनने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। 93 के जनरल इलेक्शन में नवाज शरीफ ने अपनी लाहौर वाली सीट खाली की, जहां ज़िमनी इलेक्शन होना था। नवाज शरीफ ने अपने छोटे भैया मियां अब्बास शरीफ को इलेक्शन लड़ने के लिए आमादा किया। मियां अब्बास शरीफ सीधे सादे इंसान थे और उनका सियासत से कोई लेना देना ना था, लेकिन वो अपने बड़े भाईजान के हुक्म को टाल ना सके और उन्होंने अपनी जिंदगी का पहला और आखिरी इलेक्शन लड़ा। वो इलेक्शन जीतकर MNA मुंतखब हो गए। ताहम 1997 के जनरल इलेक्शन में मियां अब्बास शरीफ ने पार्टी टिकट लेने से माजरत कर दी। अगर वो इलेक्शन लड़ते तो मुमकिन था कि नवाज शरीफ उन्हें अपनी काबीना में शामिल करते हुए कोई अहम तरीन वजारत देते। नंबर 13, मियां नवाज शरीफ की शादी अंदरून लाहौर के इलाके मिस्री शाह में आबाद एक पढ़ी लिखी फैमिली की लड़की कुलसूम रिहाना बट से हुई। उनके वालिद डॉक्टर हफीजुल्लाह बट मशहूर सर्जन थे, जबकि कुलसूम बट के नाना रुस्तमे हिंद और वर्ल्ड चैंपियन गुलाम मोहम्मद बख्श अलमारूफ गामा पहलवान थे। नंबर 14, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ की पहली शादी तो अपनी कज़न नुसरत शफी से हुई, जो उनके चचा मियां मोहम्मद शफी की साहिबजादी हैं, लेकिन मियां साहिब इसके बाद भी दुल्हा बनते रहे। साल 1993 में शहबाज शरीफ की शादी मोहतरमा नरगिस खोसा के साथ हुई, जो साबिक चीफ जस्टिस आसिफ सईद खान खोसा की बहन हैं। छोटे मियां की एक और अहलिया का नाम तहमीना दुरानी है, जो उनसे शादी से कबल साबिक वजीर आला पंजाब गुलाम मुस्तफा खर की बीवी थी। नंबर 15, नवाज शरीफ के बच्चों के नाम मरियम नवाज, अस्मा नवाज, हसन और हुसैन नवाज हैं। शहबाज शरीफ के 5 बच्चे हुए, जिनके नाम जवेरिया शहबाज, राबिया शहबाज, खदीजा शहबाज, सुलेमान शहबाज और हमजा शहबाज हैं, जबकि अब्बास शरीफ के बच्चों के नाम यूसुफ, अजीज, सलमा, साहिबा और सायरा अब्बास है। नंबर 16, हाफिज अब्बास शरीफ खुद को दावत व तबलीग के लिए वक्फ कर चुके थे और उनका ज़्यादातर वक्त रायवंड के तबलीगी मरकज़ में गुजरता। उनका ना तो कोई प्रोटोकॉल था और ना ही उन्होंने अपनी सिक्योरिटी पर गार्ड्स को मामूर किया था।
ان کا لائف سٹائل اس قدر سادہ تھا کہ کوئی یہ اندازہ نہیں لگا پاتا تھا کہ یہ صاحب پاکستان کے وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف کے چھوٹے بھائی ہیں۔ یاد رہے کہ 11 جنوری 2013 بروز جمعہ میاں محمد عباس شریف ہائی وولٹیج کرنٹ لگنے سے وفات پا گئے۔ نمبر 17، میاں محمد عباس شریف کی طرح ان کے نواسے زید حسین بھی حافظ قرآن ہیں۔ یاد رہے کہ زید حسین میاں نواز شریف کے پوتے اور حسین نواز کے صاحبزادے ہیں۔ نمبر 18، نواز شریف کی سیاسی جانشین مریم نواز کو ڈاکٹر بننے کا شوق تھا۔ وہ پہلے آرمی میڈیکل کالج راولپنڈی میں بھی زیر تعلیم رہی۔ ایسا بتایا جاتا ہے کہ آرمی میڈیکل کالج کا ڈسپلنڈ ماحول مریم نواز کو راس نہ آیا۔ ایک موقع پر مریم نواز کو پاس کروانے کے لیے کرنل صاحب پر پریشر ڈالا گیا، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا۔ بعد ازاں وہ کچھ عرصے تک لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے MBBS کی سٹڈیز بھی کرتی رہیں، تاہم انہوں نے اپنی ڈگری مکمل نہیں کی۔ پھر انہوں نے پنجاب یونیورسٹی سے انگلش لٹریچر میں ماسٹرز مکمل کیا۔ نمبر 19، مریم نواز کے بھائی حسین نواز نے 2 شادیاں کر رکھی ہیں۔ ان کی پہلی بیوی کا نام سائرہ حسین ہے، جو کہ ان کے چچا عباس شریف کی صاحبزادی ہیں۔ نمبر 20، دوستو، جن دنوں شریف فیملی سعودی عرب میں مقیم تھی تو حسین نواز اپنے بیٹے کی لبنانی ٹیچر کو دل دے بیٹھے۔ حسین نواز نے اپنے خاندان کی پرواہ کیے بغیر ایبلا ٹیگرٹ سے خفیہ شادی کر لی اور پھر وہ ایک روز اسے اپنے گھر لے آئے۔ بہرحال شریف فیملی کو بوجھل دل کے ساتھ لبنانی بہو کو قبول کرنا پڑا۔ نمبر 21، 3 مرتبہ وزیر اعظم پاکستان رہنے والے نواز شریف کی بیٹی اسما نواز کی شادی دبئی میں مقیم بزنس مین علی ڈار سے ہوئی۔ اسما ڈار کے سسر اور نواز شریف کے سمدھی اسحاق ڈار سابق MNA جبکہ موجودہ سینیٹر اور فائنانس منسٹر ہیں۔ نمبر 22، میاں صاحب کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن صفدر کی لو سٹوری اور شادی کے حوالے سے کئی قصے کہانیاں سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کرتی رہتی ہیں۔ خود کیپٹن صفدر کا کہنا ہے کہ جب میں نواز شریف کا ADC ہوا کرتا تھا تو اس وقت میاں صاحب کی دونوں صاحبزادیاں پرائم منسٹر ہاؤس میں گھومتی پھرتی نظر آتی تھی۔ چونکہ میں ایک پروفیشنل اور ٹرینڈ سولجر تھا، یہی وجہ تھی کہ میرا کبھی بھی ان دونوں بہنوں سے کوئی انٹریکشن نہیں ہوا۔ میں ایسی جرت نہیں کر سکتا تھا کہ اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھوں۔ کیپٹن صفدر نے ایک موقع پر بتایا تھا کہ ہماری شادی کے بعد بیگم کلثوم نواز نے مجھے کہا، مریم کے لیے بڑے بڑے سرمایہ داروں اور سیاست دانوں کے گھروں سے کئی رشتے آئے تھے، لیکن ہمیں امیر خاندانوں کی تلاش نہیں تھی، ہمیں تو اچھے اور شریف لوگوں کی تلاش تھی، تو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا۔ نمبر 23، جنگ سے تعلق رکھنے والی سینئر سیاستدان بیگم عابدہ حسین بتایا کرتی ہیں کہ ہماری زمینوں پر ٹیوب ویل لگانے میاں محمد شریف خود جنگ آئے تھے اور انہوں نے عابدہ حسین کو یہ تعارف کروایا تھا کہ میرا نام مستری شریف ہے اور میں لاہور سے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں۔ دوستو، کب کس کے حالات بدل جائیں یہ تو کوئی نہیں بتا سکتا۔ شریف فیملی کے اچھے دن آئے اور جب نواز شریف پاکستان کے وزیر اعظم بنے تو انہوں نے سیدہ عابدہ حسین کو اپنی کابینہ میں وزیر بنایا۔ نمبر 24، جہاں شریف فیملی کے سپورٹرز لاکھوں کی تعداد میں ہیں تو وہیں ان کے مخالفین کی بھی کمی نہیں۔ سابق بیوروکریٹ ارشاد احمد کلیمی نے میاں شریف کے والد کے حوالے سے بتایا تھا کہ ان کے والد دلہ پھلاں والا امرتسر کے بازار حسن میں طوائفوں کے گاہکوں کو ہار اور پھول بیچا کرتے تھے۔ لگتا ہے نواز شریف نے بھی پاکستان کو طوائف زادی سمجھ رکھا ہے۔ نمبر 25، میاں محمد شریف کا خاندان شروع ہی سے مسلم لیگی تھا۔ 70 کے جنرل الیکشن میں لاہور کے ایک حلقے سے پیپلز پارٹی کے بانی ذوالفقار علی بھٹو اور علامہ محمد اقبال کے فرزند ڈاکٹر جاوید اقبال کے مابین 1-1 مقابلہ ہوا۔ یہاں میاں محمد شریف فرزند اقبال کے حمایتی تھے۔ آپ کو یہ جان کر حیرانی ہوگی کہ پولنگ ڈے پر میاں شریف نے جاوید اقبال کے ووٹرز کو لانے کے لیے بسوں کا انتظام کر رکھا تھا۔
اور ہر پولنگ اسٹیشن کے باہر میاں شریف نے دوپہر میں قیمے والے نان تقسیم کروائے۔ میں امید کرتی ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ بھٹو فیملی کے حیران کن فیکٹس دیکھنا چاہتے ہیں تو یہاں اوپر کلک کریں۔ جمائمہ گولڈ سمتھ اور عمران خان کی لو سٹوری کے لیے یہاں نیچے، اور لشکر جھنگوی کے سربراہ ملک اسحاق کی سٹوری آپ کو یہاں ملے گی۔ الیکشن باکس سبسکرائب کر لیں اور ہماری ویڈیوز دیکھتے رہیں۔ اللہ حافظ۔